قال الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن فصاحت اور بلاغت کا بہترین نمونہ ہے۔ قصہ جھوٹا ہو، بناوٹی ہو، لکھنے والا اس میں ایسا رنگ بھر دیتا ہے کہ پڑھنے والے رونے لگ جاتے ہیں، پڑھنے والے اس کو آخر تک پڑھتے ہیں، دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر قصہ بھی سچا ہو اور ہو بھی نبیوں کا اور بیان بھی قرآن کرتا ہو تو اس میں کتنی جان آ جائے گی، کس قدر اس میں نکات اور دروس اور اسباق پیدا ہوں گے سمجھنے والوں کے لیے، جس کی کوئی حد نہیں۔ میں بجا طور پہ سمجھتا ہوں کہ سورہ یوسف پر اگر سارا سال جمعہ پڑھایا جائے تو اس کے نکات ختم نہیں ہوتے اور اس کا حق ادا نہیں ہوتا، حالانکہ دیکھنے میں بالکل سادہ سا قصہ ہے، مگر ایک ایک بات رب ذوالجلال کے فرامین وہ بہت بڑی حکمتوں سے بھرپور ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یوسف علیہ السلام عورتوں کے جال سے بچنے کے لیے اللہ سے جیل مانگ رہے ہیں۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو اپنی جائز باتیں رب سے نہیں مانگتے۔ کہا یا اللہ مجھے جیل کروا دے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اس فتنے سے مجھے تو نے بچانا ہے، اگر تو نے نہ بچایا تو میں نے پڑ جانا ہے، میں مائل ہو جاؤں گا، انسان ہوں، مجھے بچا لے۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، پھر میں جاہل ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اللہ نے ان کی بات قبول کی، ان کو ان کے فتنے سے بچایا۔ کس طریقے سے بچایا؟ کہ جیل میں ڈلوا دیا۔ تو ثابت ہوا وہ جو فتنے میں پڑنے والی مصیبت تھی وہ بڑی تھی اور جیل کی مصیبت چھوٹی ہے۔ اور ویسے بھی جیل میں جانے کی غلامی زیادہ وزنی ہے یا کسی کا زر خرید غلام ہونا بڑی زیادہ وزنی غلامی ہے؟ بات سمجھے آپ؟ ایک آدمی کسی کا زر خرید غلام ہے، وہ بڑی مصیبت ہے، یا کسی کا جیل میں چلے جانا اور وہ آزاد ہے؟ اور اگر یہ دونوں چیزیں ہو جائیں، رہے بھی غلام اور جیل میں بھی چلا جائے، تو یہ بڑی مصیبت ہے۔ اور اگر وہ وہاں نہیں جاتے، دنیا کی مصیبت میں پڑ جاتے، بے حیائی فحاشی میں پڑ جاتے، اور انبیاء اس سے محفوظ ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جو لوگ بے حیائی فحاشی میں پڑے ہوئے ہیں وہ کس قدر بڑے گناہونے فعل میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی غلام بن جائے اور جیل میں چلا جائے، اس کی مصیبت ان کی مصیبت سے چھوٹی ہے۔ جبھی تو مانگ رہے ہیں نا، یا اللہ اس سے مجھے وہ اچھا۔ اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں ایک بات بہت واضح ہے، وہ ہے ان کا اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکریم ابن الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کریم بیٹا کریم بیٹے کریم بیٹے کا، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ پوری سنہری لڑی ہے
اور سارے کریم ہیں، کرم کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ اور سارے قصے میں آپ دیکھ لو، یوسف علیہ السلام اور ان کے والد، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ایک ایک بات پر غور کر لیں آپ، یہ اعلیٰ ترین اخلاق ہے۔ آپ کو کوئی گالی دے، آپ اتنی گالی دے دیں، جائز ہے، اس سے بڑی نہ دیں، جائز ہے۔ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ آپ کو کوئی مکہ مارے، آپ اتنے زور سے ایک مکہ مار لیں، جائز ہے۔ لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو کہا یہ بہت بڑے عزم کی بات ہے، یہ اعلیٰ اخلاق کی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کیا کیا؟ کنویں میں ڈال دیا، اور عزیز مصر نے جیل میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد اللہ نے نکلوا لیا، آزاد تھے، اعلیٰ نسل کے تھے، غلام بن گئے، برا سلوک کیا ان کے ساتھ۔ لیکن یوسف علیہ السلام جہاں بھی ہیں وہ بہترین کردار ادا کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ احسان کیا کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور احسان کا معنی یہ نہیں کہ آپ کسی کو 10 روپے دے دیں، یہ بھی احسان ہے۔ احسان کا معنی اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے جتنا اور کوئی موضوع شریعت اسلامیہ میں وسیع ہے ہی نہیں۔ احسان کا معنی، محسن کا معنی ہوتا ہے ایکسیلنٹ۔ ایک ہوتا ہے گڈ انگریزی میں، ایک ہوتا ہے ویری گڈ، اور ایک ہوتا ہے ایکسیلنٹ، آؤٹ اسٹینڈنگ۔ جو سب سے اچھا کردار ہو کسی کا اس کو کہتے ہیں جی ایکسیلنٹ۔ احسنوا کا معنی ایکسیلنٹ ہو جاؤ۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ حدیث جبریل میں کیا ہے؟ جبریل امین انسانی شکل میں آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ پڑھنا۔ کہا تو پھر ایمان کیا ہے؟ کہا ایمان باللہ، ملائکہ، کتب، رسل، آخرت، جنت، نار، تقدیر۔ تو تیسرا سوال کہتے ہیں مل احسان، تو پھر احسان کیا ہے؟ تو یہ اعمال اور یہ عقائد اگر احسن طریقے سے اپنائے جائیں، ان کا حق ادا کیا جائے تو یہ احسان ہے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ کیفیت حاصل ہو جائے عبادت کرتے وقت تو یہ احسان ہے۔ فرمایا ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے ہر چیز میں ایکسیلنٹ بننے کا حکم دیا ہے، ہر میدان میں۔ باپ ہو تو ایکسیلنٹ باپ بنو، بیٹا ہو بہترین بیٹا بنو، نوکر ہو بہترین نوکری کرو۔ اور رب کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو جس کام میں بھی ہوگا اگر وہ اس میں ایکسیلنٹ کا کردار ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا، نہ اس کا اجر دنیا میں ضائع ہوگا نہ آخرت میں ضائع ہوگا۔ میرے سسر تھے مقبول رحمہ اللہ، کسی ادارے میں مالی بن کر داخل ہوئے۔ ادارے کے ذمہ دار نے دیکھا کہ گھاس کاٹنے میں لوگ خیانت کر رہے ہیں اور یہ بالکل دل لگی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اپنا کام سمجھتے ہوئے ٹھیک طریقے سے گھاس کاٹ رہا ہے۔ اس نے اس کو اٹھایا اور ان مالیوں پر ذمہ دار بنا دیا کہ جس طرح کی گھاس تم کاٹتے ہو نا اسی طرح کی اس سے کٹواؤ۔ اگر مالی ہیں تو ایکسیلنٹ مالی۔
پھر گورنر اعظم کے بڑے بھائی تھے میاں اسلم، ان کی کال آ گئی جی مجھے اپنے فارم ہاؤسز کے لیے ذمہ دار بندہ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو مالیوں سے ٹھیک کام لے سکتا ہے یہی وہ کام کر سکتا ہے۔ 7 فارم ہاؤسز پر ان کو ذمہ دار بنا دیا۔ یاد رکھو اگر آج کے خطبے میں یہ بات سمجھ آ گئی نا تو حق ادا ہو جائے گا۔ جہاں بھی ہو، جس کیفیت میں ہو، خلوص کے ساتھ اپنا کام سمجھتے ہوئے ایکسیلنٹ بن کر دکھا دو۔ میرے رب کا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ آپ کی دنیا کی اجرت مرنے دے گا نہ آخرت کا اجر مرنے دے گا۔ لیکن ہم ہر جگہ پہ ڈنڈی مارتے، ہر کام میں ڈنڈی مارتے۔ آپ کوئی کام لے لو، لکڑی کا کام کرتا ہے کبھی وقت پر کام نہیں دے گا، جہاں پیچ والا کیل لگنا ہے وہاں دوسرا کیل لگائے گا، جہاں پیچ والا کیل لگائے گا بھی تو تھوڑی سے ٹھوکے گا، اسکرو ڈرائیور سے نہیں کرے گا، جگاڑ، جان چھڑوانے والے کام۔ نتیجہ دیکھ لو تو آپ کے سامنے۔ جاپانی کافر رب کا باغی، نہ نبی کو مانے، نہ رب کو مانے، نہ آخرت کو مانے، لیکن جو کام کرتا ہے ایکسیلنٹ کرتا ہے، نتیجہ آپ کے سامنے۔ ہتھوڑی کا کام پلاس سے لے گا؟ نہیں، ہتھوڑی کا کام ہتھوڑی سے لے گا۔ گاڑی رانگ چلائے گا؟ آؤٹ سائڈ سے جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اگر باپ ہے تو بہترین باپ بن جائے، بیوی ہے تو بہترین بیوی بن جائے۔ بعض عورتیں شکایت کرتی ہیں میرا شوہر مجھے جمعہ پڑھنے نہیں جانے دیتا۔ میں کہتا ہوں اتنی خدمت کرو، اس قدر اس کو ریلیف دو، ریلیکس کرو، اس قدر اپنے مطالبے کم از کم کر دو کہ جب ایک چھوٹا سا مطالبہ ہو کہ میں اتنے کپڑے نہیں مانگتی، میں اتنا وہ نہیں کرتی، میں اتنے وہ خرچے نہیں کرتی، بس مجھے جمعے کے لیے جانے دیا کرو، مان جائے گا۔ اور اگر وہ باقی سارے کاموں میں آپ کی شکایتیں کرتا ہو، ہر کام لیٹ اور ہر کام غلط ہوتا ہو، اور اوپر سے کہے میں نے جمعہ پڑھنے بھی جانا ہے، وہ تو نہیں مانے گا۔ شوہر ہو تو بہترین شوہر بن جاؤ، ملازم ہو تو بہترین ملازم بن جاؤ، نگران ہو تو بہترین نگرانی کرو۔ جو بچہ پرائمری میں پاس ہوتا ہے اس کو مڈل میں بیٹھنے دیتے ہیں، جو مڈل میں پاس ہوتا ہے اس کو میٹرک میں بیٹھنے دیتے ہیں، میٹرک فیل کو انٹر میں نہیں بیٹھنے دیتے۔ جو چھوٹی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے نبھائے گا اس کو بڑی ذمہ داری ملے گی۔ جو چھوٹی ذمہ داری میں فیل ہے اس کو بڑی ذمہ داری کون دیتا ہے؟ اور اگر دی تو اللہ لوگوں کے اوپر سزا کے طور پہ دے گا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے لیے نہیں دے گا۔ جو شخص جوتی چوری کرتا ہے اس کو گورنر بنا دو، اربوں کے گھپلے کرے گا، کیونکہ آج جس لیول پہ تھا وہاں وہ چور ہے، تو جتنا لیول بڑھتا جائے گا چوری بڑھتی جائے گی۔ اس کو وزیر اعظم بنا دو، خربوں کے گھپلے کرے گا، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ چور ہے۔ ذمہ داری بڑھتی جائے گی، چوری بڑی ہوتی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے غلام ہیں، وہاں کیسا سلوک ہے ان کا۔ اس کی بیوی ان کو برائی کی دعوت دیتی ہے، کہتے ہیں نا انہ ربی احسن مثوائی۔ ربی کے مفسرین نے 2 ترجمے کیے ہیں، ایک معنی میرا آسمان والا رب، اس نے مجھے اچھا مقام دیا ہے، میں رب کی بغاوت کیوں کروں، اور دوسرا معنی یہ انہ ربی، یہ میرا مالک ہے جس کا میں غلام ہوں، اس نے مجھے اچھا مقام دیا ہے، میں اس کی خیانت کیوں کروں۔ اتنا اچھا کردار ہے کہ اس عورت نے تہمت لگائی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن۔ دونوں باہر نکلے، شوہر نظر آ گیا، فوراً پلٹ گئی، کہتی ہے اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ وشاہد شاہد من اہلہا، یوسف علیہ السلام کا اتنا اچھا کردار ہے، اب اندازہ لگاؤ کہ وہ جو ان کے گھر میں ہوگا
اور جس نے گواہی دی ہوگی، لوگ کہتے ہیں بچہ تھا، بچے والی بات درست نہیں۔ جس نے گواہی دی کہ اگر پیچھے سے قمیض پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں، آگے سے پھٹی ہے تو یہ عورت سچی ہے۔ بادشاہ کی بیوی پر بات آتی ہو تو کسی کو جرأت ہو سکتی کرنے کی؟ ہاں، آپ بادشاہ کی بیوی کو غلط قرار دے سکتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کا اتنا اچھا رویہ اور اتنی پیار ہے، اس قدر ان کے وہاں تعلقات ہیں کہ جرأت ہوئی اس آدمی کو کہ اس نے بات کی، سچی بات کی، بادشاہ کے سامنے بات کی، اور اس بات کا نتیجہ یہ تھا کہ تیری بیوی گناہ گار ہے۔ ورنہ سب لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ بیگم صاحبہ کہاں گناہ گار ہو سکتی ہیں، یہ غلام ہی بڑا غلط ہے۔ یہ جرأت کس نے دی اس کو؟ وہ ان کا وہاں کا کردار تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد۔ اور پھر الزام لگ گیا لوگوں کے سامنے، یہی ہے کہ یوسف گناہ گار ہیں، ان کو جیل میں ڈال دو، اور اندر کھاتے میں اپنی بیوی سے کہتا ہے انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، غلطی اصل میں تمہاری ہے، لیکن میں لوگوں کے سامنے کیا بتاؤں۔ ایسا کردار ہے عزیز مصر کے ساتھ۔ جب جیل سے نکلنے لگے، بادشاہ نے کہا جس نے تعبیر بتائی میرے خواب کی اس کو لے کر آؤ، تو کہتے ہیں ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، اپنے مالک کے پاس واپس جا، ان سے کہو کہ جن عورتوں نے مجھ پہ الزام لگایا تھا ان سے پوچھو کہ قصوروار کون تھا، جب تک میری عزت بحال نہیں ہوگی میں آزادی نہیں پسند کرتا، میں بدنام ہو کر باہر نکلوں، ایسی آزادی مجھے نہیں چاہیے۔ عزت کی بحالی گردن کی آزادی سے زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کیا چلتا ہے، کیا سیاستدان اور کیا دوسرے تیسرے، بدنامی ہو، کرپشن، چوری، سیاہکاری کے جتنے بھی داغ ہوں، یہ سیاست کی خوبصورتی ہے، جمہوریت کی خوبصورتی ہے۔ جتنا چاہو بدنام ہو جاؤ، پیسہ بننا چاہیے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے آزادی تک نہیں چاہیے، میری عزت بحال کرو۔ لیکن لفظوں پر غور کرو، کیا فرماتے ہیں؟ اپنے مالک سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا مسئلہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یہ نہیں کہا تیری بیوی کا کیا مسئلہ ہے۔ یہ ایک احترام ہے، یہ ایک اخلاق۔ بات تو وہاں سے شروع ہوئی تھی، اس کا نام ہی نہیں لیا۔ کتنا اعلیٰ اخلاق ہے کہ عزیز مصر سے کہتے ہیں ان عورتوں کا کیا مسئلہ ہے، یہ نہیں کہا تیری بیوی کا کیا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ہاں بھئی کیا مسئلہ تھا؟ وہ کہنے لگی ہم نے اس کو ورگلایا تھا، وہ سچا تھا۔ وقالت امرأۃ العزیز انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو پھسلایا تھا، وانہ لمن الصادقین، وہ سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ دشمن گواہی دے رہے ہیں، مخالف گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سچا ہے۔ باہر نکلے، خواب کی تعبیر بتائی۔ اب یوسف علیہ السلام کی دو خوبیاں واضح ہو گئیں۔ ایک یہ کہ بندہ سمجھدار ہے، سلیقہ شعار ہے، سکل اس کی بہت اچھی ہے، مہارت بہت ہے اس کو۔ اور دوسرا عزت دار ہے، داغدار نہیں۔ کسی بھی شخص سے کام لینے کے لیے دو صفتیں چاہیے ہوتی، اس کی مہارت اور اس پر اعتماد۔ آپ مجھے پیسے دے دو، میں تجارت کروں، آپ کہو گے بندہ تو لگ رہا ہے کہ پیسے نہیں کھائے گا لیکن اس کا تجربہ نہیں، ہو سکتا ڈبو دے۔ ایک اور شخص بہت مہارت والا پیسے مانگتا ہے کہ آپ اس کے پاس انویسٹمنٹ کر لو، آپ کہو گے بندہ تو بڑا ماہر ہے، مجھے پہ اعتماد نہیں اس پر۔ اور اگر اعتماد اور مہارت دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر کام بہت چلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا اعتماد بحال ہوا، گھر والوں نے گواہی دی، مہارت اور سکل اور سمجھداری ان کی پہلے مسلم ہے،
جب دونوں چیزیں جمع ہو گئی یوم لدینا مکین امین، آج کے بعد ہم آپ کو اپنا وزیر بنا رہے ہیں۔ سمجھدار آدمی تھا، ورنہ کہتا ہے نہیں یہ تو کسی سیٹھ کا بچہ ہی نہیں، یہ تو وڈیرا ہی نہیں، اس کو کیوں بنائے؟ اس کی تو کوئی سیاسی مہارت یا سیاسی شہرت ہی نہیں، اس کو کیوں بنائیں؟ اتنا بڑا وزیر کا عہدہ ہم کسی ایسے شخص کو دیں گے جس کے پیچھے بہت زیادہ ووٹ ہوں، ہم اس کو کیوں دیں؟ بندہ سمجھدار تھا، وزیر بنا دیا تو کہنے لگے پھر آپ مجھے خزانے کا وزیر بنا دیں، میں اس کے پورا حق ادا کر سکتا ہوں۔ وزارت نہیں مانگی، ڈپارٹمنٹ مانگا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی خود مانگا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ذمہ داری مانگتا ہے وہ اس کے گلے میں آ جاتی ہے، اور جس کو مجبور کر کے ذمہ دار بنایا جائے رب ذوالجلال اس کی مدد کرتا ہے۔ انک اذا اوتیتها اعنت علیہا وان سألت الامارۃ وکلت الیہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مانگی نہیں انہوں نے، وزیر اس نے بنا لیا تو ڈپارٹمنٹ مانگا کہ مجھے پھر یہ دے دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنواں، غلامی، پھر ڈبل غلامی، جیل، اور پھر جناب عروج شروع ہوا۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیشہ تمکین مصیبت کے بعد آتی ہے، اختیارات، عزت، احترام مصیبت میں صبر کے بعد آتا ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مصیبت سے گزرے، آج اہل توحید کی دلوں کی دھڑکن ہے۔ امام بخاری پر بہت بڑی آزمائش آئی، آج کوئی خطبہ ان کی کتاب کی حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 6 سال جیل میں رہے اور جیل میں وفات پائی، آج ان کو لوگ عظیمت کا امام مانتے ہیں، عقیدے کا امام مانتے ہیں، شیخ الاسلام مانتے ہیں۔ تو یہ مصیبتیں جو ہوتی ہیں، تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی، ان سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ جیل میں رہے تو وہاں کیسا سلوک کیا؟ 2 آدمی آ کر کہتے ہیں ہمیں ہماری خوابوں کی تعبیر بتا، انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں محسن لگتے ہیں، ہم آپ دیکھتے ہیں کہ تم بڑے محسن ہو۔ جیل میں بھی لوگ ان کو محسن مانتے ہیں۔ جہاں وقتی اقامت ہے وہاں بھی اتنا اعلیٰ کردار اور سلوک ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہ آپ کو محسن مانتے ہیں۔ جہاں عزیز مصر کے گھر میں رہتے ہیں وہاں بھی اس کی خیر خواہی کی ہے، اس کے ساتھ اور ان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا کردار اور سلوک کیا ہے، اور اگر ذمہ داری مل گئی ہے تو وہاں بھی لوگوں کے ساتھ احسان نہیں بلکہ پوری قوم کے ساتھ احسان ہے، ایسی تدبیر کی ہے کہ 7 سال آسودگی بارشوں کے ہوں گے، اس میں پیسہ دانا ضائع نہ کرو، سنبھال کر رکھو، اس لیے کہ اگلے 7 سال قحط سالی کے ہوں گے تاکہ اس میں استعمال کیا جا سکے۔ یہ ایک تمثیل ہے، یہی وتیرہ ساری زندگی کا ہونا چاہیے۔ جب اچھے دن آئیں اپنے اخراجات نہیں بڑھانے چاہیے، پیسہ رب کے راستے میں خرچ کر دو، پیسے سے کوئی آخرت کا گھر بنا لو، پیسہ محفوظ کر لو کہ آڑے دن آ سکتے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا کہ ایسا ہوگا، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تو بچ گئے۔ ہمیں پتہ تو نہیں کہ اگلے دن کیسے آ رہے ہیں، لیکن ہم سب کو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا چاہیے، اخراجات کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور عزیز مصر کی بیوی آپ کو صدیق کہتی ہے، انہ لمن الصادقین، صادق کہتی ہے۔ اور جو شخص جیل میں آ کر بادشاہ کا خواب پوچھنے لگ گیا، وہ کیا کہتا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق
وہ آپ کو صدیق کہتا ہے. اور جو دو شخصوں نے خواب پوچھا ہے وہ کہتے ہیں انا نراک من المحسنین، وہ محسن کہتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں محسن. یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، آ کر کہتے ہیں دوسرے چکر میں، آ کر کہتے ہیں دوسرے تیسرے چکر میں، کہتے ہیں خرچہ زیادہ ہے، آمدن کم ہے، ہم پیسے تھوڑے لائے ہیں، آپ ہمیں گندم پوری دے دینا. وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا. اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، وہ ان کو صدقہ کرنے والے کہتے ہیں. دوسری آیت میں وہ ان کو محسن کہتے ہیں. جہاں بھی ہیں وہ ان کو اچھے اچھے القاب کے ساتھ یاد کرتے ہیں. اندازہ لگاؤ، بے سر و سامان نہیں، پیسہ پاس نہیں، غلام ہے، لیکن کردار ایسا ہے کہ جہاں جاتے ہیں لوگ ان کو اچھے القاب کے ساتھ یاد کرتے ہیں. اپنے گریبان میں جہاں کو آپ کو لوگ کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہاں لوگوں کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے سسرال والے آپ کو کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ کے سمدھی لوگ آپ کو کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ کے بچوں کے سسرال والے آپ کو کیسا سمجھتے ہیں؟ جہاں محلے میں آپ رہتے ہیں، جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، وہ آپ کو کیسا سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنازہ گزرتا ہے، لوگوں نے کہا بہت اچھا آدمی تھا، میرے ساتھ یہ خیر کی، میرے ساتھ یہ نیکی کی. آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. پھر ایک اور جنازہ گزرا، کہا بڑا غلط آدمی تھا، شکر ہے جان چھوٹی، میرے خلاف اس نے یہ سازش کی، مجھے ایسے برا کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجبت، واجب ہو گئی. ساتھیوں نے پوچھا حضرت کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جس کو تم نے اچھا کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جس کو تم نے برا کہا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. اب آپ سوچو آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ مرنے کے بعد تبصرہ ہوتا ہے بے لاگ، لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ یوسف علیہ السلام کو ہر جگہ کوئی محسن، کوئی متصدق، کوئی صادق، کوئی صدیق یہ کہہ رہا ہے. اور کون کہہ رہے ہیں؟ جو ان کے مخالف تھے. ایک عورت کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، اچھی عورت تھی، زیادہ نمازیں روزے نہیں کرتی تھی، بس واجبی کام کرتی تھی، لیکن لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک تھا، لوگ اس کو بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں. اور میں ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی. ایک عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا، کہا نمازوں کے ساتھ نفلی نمازیں، روزوں کے ساتھ نفلی روزے، حج کے ساتھ نفلی حج عمرے، زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات. اگر زبان کی بری تھی، لوگوں کی عزتیں اس سے محفوظ نہیں تھی، بد سلوک تھی، لوگ اس کو بہت برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں. اور میں ہی فی النار، آگ میں جائے گی. آپ کا سلوک کیسا ہے لوگوں کے ساتھ؟ لوگ آپ کو کن لفظوں کے ساتھ یاد کریں گے؟ فرمایا انتم شہداء اللہ علی الناس، تم اللہ کے گواہ ہو لوگوں پر. جب بندہ مر جاتا ہے لوگ اس کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے، اللہ کے رپورٹیں نوٹ کرتے ہیں، جا کر رپورٹ پیش کرتے ہیں. اس کا عقیدہ اچھا ہونا بہت ضروری ہے، اس کا نمازی ہونا بہت ضروری ہے، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. نمازوں کے ساتھ نمازیں، حج کے ساتھ حج، زکوٰۃ کے ساتھ صدقات کے باوجود اگر اس کا سلوک اچھا نہیں تو لوگوں کی رپورٹوں کے مطابق فرمایا ہی فی النار، یہ آگ میں جائے. تو عزیز بھائیوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا نا، ہاں نا. جب بنیامین کو روک لیا، کہا یہ چور ہے، تو بھائی کہتے ہیں این یسرق
پہلے کہنے لگے اس کا بھائی اس کو آپ چھوڑ دو، ہمیں سے کسی اور کو رکھ لو. کہنے لگے یہ تو میں نہیں کرتا، یہ تو زیادتی کی بات ہے. کہا اِن یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کیا نا تو کوئی بڑی بات نہیں، اس کا بڑا بھائی تھا یوسف، اس نے بھی چوری کی. فأسرها يوسف بنفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون. فأسرها يوسف کا معنی یوسف علیہ السلام نے وہ بات دل میں رکھی، ان کے سامنے نہیں کی، ان کو نہیں بتایا کہ وہ تو میں خود ہوں اور تم کہتے ہو اس نے چوری کی تھی، یہ نہیں کہا. اور دوسرا معنی اس آیت کا یہ کہ جو اگلا جملہ ہے وہ انہوں نے دل میں چھپا کر کیا، ان کے سامنے نہیں کیا. کیا انتم شر مکانا، اس وقت تو تم چور نظر آتے ہو، اور جو تم اس کے بارے میں کہتے ہو وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کی صفت کیسی تھی. تو یہ بات کہ اس وقت تو تم چور نظر آ رہے ہو اور تم اس کو کہہ رہے ہو، یہ بھی دل میں کی ہے، بھائیوں کو ذلیل نہیں کیا. اس قدر ذلت جان کے دشمن ہے، چوری کے الزام لگاتے ہیں، مگر انہوں نے حقیقت میں ان کے بھائی نے چوری کی ہے اور پھر بھی ان کو چور نہیں کہا. یہ ہے اخلاق حضرت یوسف علیہ السلام. پھر ان کے پیسے ان کو ساتھ واپس کر دیے. وہ ان کو ان کی جان کے دشمن ہے. حق تو یہ تھا، میں ہوتا تو جیسے نظر آتے پکڑو جیل میں ڈالو، میں بھی دیکھتا ہوں، میں بھی پوچھتا ہوں تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. پہلی بار جب آئے اسی وقت جیل میں کروا دیتا. کیا خیال؟ لیکن سبحان اللہ، نہ صرف ان کو گندم دی بلکہ ان کے پیسے بھی ساتھ ہی واپس کر دی. یہ اخلاق ہے یوسف علیہ السلام. واپس آئے، منہ پر کہہ رہے تو چور ہے، ان کا بھائی بھی چور تھا، پھر بھی ان کو برا نہیں کہہ رہے، دل میں کہہ رہے ہیں، ان کے سامنے نہیں کہہ رہے. اگلی بار واپس آئے تو فرمانے لگے جانتے ہو تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کہا اچھا تو آپ ہیں وہ؟ جی میں وہی ہوں، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو اللہ سے تعلق ٹھیک رکھتا ہے، اللہ کی نگرانی کا تصور درست رکھتا ہے، اللہ کا تقویٰ، للہیت، گڑ گڑاتا روتا اللہ سے تعلق درست رکھتا ہے اور لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر. لقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. اللہ نے میرے پہ احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا. کیسا اعلیٰ اخلاق ہے. بھائی کے سامنے یہ بھی نہیں کہہ رہے جب تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تو میرے رب نے مجھے نکالا، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا. بھائیوں کے سامنے کیا کہا؟ جب مجھے اللہ نے جیل سے نکالا، اور جیل سے پہلے تو کنویں میں تھے. بھائیوں کے سامنے یہ نہیں کہا جب تم نے مجھے کنویں میں ڈالا اور اللہ نے مجھے نکالا. بات ہی حذف کر گئے. یہ اعلیٰ اخلاق ہے کہ ان کو آر تک نہیں دلائی کہ تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. اللہ اکبر. اور یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے مارا، کہا من بعد ما نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں شیطان نے وہ قدورت، عداوت، دشمنی یہ ڈال دی تھی. شیطان نے ڈال دی. قصوروار شیطان کو ٹھہرایا، بھائیوں کو نہیں ٹھہرایا. یہ اعلیٰ اخلاق. اور پھر کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی کسی قسم کا جرمانہ، کسی قسم کی سزا نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے.
اس طرف سے ہر قسم کی برائی آ رہی ہے، ادھر سے ہر قسم کی اچھائی آ رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 22 قدموں میں گر گئے، 22 قدموں میں گر گئے۔ باپ کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، کہا اذهبوا بقمیصی، یہ میرا قمیص لے جاؤ، ابا کے چہرے پہ مارو، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں واپس کر دے۔ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک، بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، عزیز مصر کے ساتھ بھی اچھا سلوک، پوری قوم کے ساتھ اچھا سلوک، جیل والوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور سب کے سب آپ کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرنے پر بھی مجبور ہیں اور آخر قدموں میں گرنے پر بھی مجبور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا اعلیٰ اخلاق اپنانے کی توفیق دے۔ رب ذوالجلال ہمارے عقائد بھی اچھے کر دے، اعمال بھی اچھے کر دے، ہمارے معاملات بھی اچھے کر دے۔ رب ذوالجلال ہمارا سلوک اور اخلاق بھی اچھا کر دے۔ اللہم اہدنا لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها الا انت۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا